اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وارث الیکٹرانکس اور میں ہوں محمد وارث بلوچ۔ دوستو، یہ ایک یو پی ایس کا 12 وولٹ والا سرکٹ ہے، یعنی سنگل بیٹری والا سرکٹ ہے، اور اس میں فالٹ یہ تھا کہ یہ چارجنگ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس کا جو اونر ہے، مالک ہے یو پی ایس کا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید ہماری بیٹری خراب ہے، تو اس نے نئی بیٹری بھی خرید لی، لیکن نئی بیٹری کے باوجود بھی کیونکہ اس میں فالٹ یہ تھا کہ چارجنگ نہیں ہو رہی تھی، تو اس کا یو پی ایس نہیں چلا۔ اب یہ کیا وجہ تھی، کیوں چارجنگ نہیں کر رہا تھا، تو وہ ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو بھی بتا دیں گے، اس حوالے سے میں نے ویڈیو بھی بنا لی۔ تو ایک چھوٹی سی گزارش ہماری ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یو پی ایس سرکٹ کے بارے میں بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ باقی اس میں جو کنیکشن ہیں وہ تو ساتھ ساتھ لکھے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر بھی کنیکشن لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوتا ہے جس کے کنیکشن، اس کے کنیکشن بھی ساتھ لکھے ہوتے ہیں، اور یہاں جو تاریں لگتی ہیں اس کے کنیکشن بھی ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ باقی اس میں ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں، یہ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں ان کے بھی ساتھ لکھائی موجود ہوتی ہے۔ یہ جو پہلی ایڈجسٹ ہے یہ امپیئر سیٹ کی ہوتی ہے، یعنی اس میں بیٹری کے امپیئر جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ بیٹری فل والی ایڈجسٹ ہے، یہاں پر بیٹری فل ہوتی ہے، پھر یہ مزید چارج نہیں کرتا۔ اچھا، یہ تیسری جو ہے یہ ہوتی ہے جی لو بیٹری والی، کتنی لو ہو بیٹری اور یہ چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوور لوڈ کیا ہے، جب اوور لوڈ آپ اس پر ڈالیں گے تو یہ یو پی ایس خود بخود بند ہو جائے گا، ٹرپ ہو جائے گا۔ یہ اوور لوڈ کی ایڈجسٹ ہے، یہ بھی رکھنی پڑتی ہے، جتنے واٹ کا ہے یو پی ایس اتنے واٹ تک ہی لوڈ اٹھائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ مین فکس کیا ہے، یعنی جو یو پی ایس آپ کا آؤٹ نکال رہا ہے وہ کتنے وولٹ نکال رہا ہے، یہ بھی یہاں سے ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اور یہ لو جتنی بجلی ہماری کم ہوتی ہے اور کتنے تک کم ہو اور یو پی ایس چلتا رہے، اس کی ایڈجسٹ ہے۔ یہ سارے ساتھ میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ ایڈجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بڑا ریلے ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے جی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کو بجلی ان دیتے ہیں، یہ دوسرے اور تیسرے کنیکشن پر، یہ دوسرا کنیکشن جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ بعض میکینک کہتے ہیں کہ جی تاریں الٹی لگا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بجلی ٹرانسفارمر میں آ جاتی ہے، ٹرانسفارمر سے نیچے دیکھیں جی ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں، یہ 12 وولٹ ڈی سی بناتے ہیں، کیپیسٹر میں آتے ہیں، پھر اس ریلے کو ملتے ہیں، پھر یہ ریلے جو ہے کنیکشن چینج کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں، یہ 12 وولٹ کا ریلے لگا ہوا ہے، یہ جب بجلی ہوتی ہے اس وقت یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باقی اگر یہ ریلے خراب ہوگا تو یہ آپ کا یو پی ایس جو ہے آؤٹ نہیں دے گا، اس لیے یو پی ایس کا ریلے ہونا بالکل ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ اچھا، یہ آخری جو آپ کنیکشن دیکھ رہے ہیں یہ چارجنگ والا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ 140 وولٹ والی جو لوپ ہوتی ہے ہماری ٹرانسفارمر کی، وہ یہاں لگتی ہے۔ اور جو ادھر پہلا کنیکشن ہوتا ہے یہ اس پر انورٹ لکھا ہوتا ہے، انورٹر والا ہے، یہ 260 وولٹ والی جو لوپ ہوتی ہے ٹرانسفارمر کی وہ یہاں پر لگتی ہے۔ اور باقی یہ جو کنیکشن بنے ہوئے ہیں اس کا سارا اس نیچے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو چھوٹا ریلے ہے یہ چارجنگ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اکثر یہ چھوٹے ریلے جو ہیں خراب ہوں تو پھر چارجنگ نہیں کرتا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ڈرائیور ٹرانسسٹر ہے، وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر لیا کریں۔ باقی یہ جو ویریبلز ہیں یہ اگر پرانی ہو جائیں تو ان کو ضرور چینج کرنا چاہیے، یہ پھر بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں، اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔ باقی یہ چھوٹے جو آئی سی ہیں یہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، یہ بی ٹی والا ٹرانسسٹر بھی خراب ہو سکتا ہے چارجنگ کے حوالے سے، تو ان سب چیزوں کو آپ نے پوری توجہ سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اب یہ سرکٹ کی سارے سیٹنگ کر لی ہے، اس میں ریلے وغیرہ بھی چینج کر لیا ہے، ویریبل بھی چینج کر دیے ہیں، اب یہ بالکل اوکے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو ابھی کنیکشن ہیں وہ میں کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں پر ڈی سی 12 وولٹ دیں گے اس کو، اور یہاں پر 220 وولٹ دیں گے اے سی والے، ٹھیک ہے جی۔ میں ابھی چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس میں 4 کنیکشن ہم نے لگا دیے ہیں، یہ بیٹری کا پازیٹیو ہے 12 وولٹ،
ٹھیک ہے، اور یہ بیٹری کا نیگیٹو ہے 12 وولٹ کا، ٹھیک ہے۔ 2 تاریں ہم نے ادھر لگا دی ہیں، یہ مین 220 کی ہیں، اس میں یہ جو دوسری تار ہے یہ نیگیٹو ہے اور تیسری جو ہے یہ فیز ہوتا ہے۔ بعض مکینک کہتے ہیں کہ یہ تاریں الٹی وغیرہ لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیشہ تاریں چیک کر کے لگانی چاہیے۔ یہ دوسری جو ہوتی ہے یہ نیگیٹو ہے، اور اس سائڈ پر جو دوسرے کنیکشن ہے وہ بھی نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ فیز ہے تیسرے نمبر والا، اس پہ آپ نے 220 کا پازیٹیو دینا ہے، دوسرے پر جو ہے وہ نیگیٹو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے دوسرا اور یہاں سے دوسرا جو ہے یہ دونوں نیگیٹو ہوتے ہیں، نیچے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اس کے ساتھ میں نے انڈیکیٹر بھی لگا دیے ہیں، یہ ہم نے علیحدہ سے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ دیسی جگاڑ ہے۔ یہ ہمیں لیول بھی بتا رہے ہیں اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں، دیکھیں جی یہ مین لائٹ آ رہی ہے اوپر والی، اور یہ چارجنگ والی لائٹ ہے، یہ چارجنگ، یہ مین، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا بیٹری لیول ہے، جتنی وہ بیٹری کا کرنٹ اس کا ہوگا اس حساب سے یہ چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علیحدہ سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم سرکٹ باہر نکال کر بھی ٹھیک کر سکیں، اس کے بعد یہ باڈی میں فٹ کریں اور دوسری وائرنگ وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر باڈی میں کریں۔ یہ باہر ہم اس کو پہلے چیک کر لیتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ہے یہ جو خاص بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہاں پر ہم نے اس کو 220 وولٹ دیا ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری نیگیٹو ہے، تیسری جو ہے وہ فیز ہے۔ اس میں پہلی جو ہے یہ انورٹر والی ہے، جس میں 260 وولٹ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوپ لگتی ہے، اور آخر پر چارجنگ والی 140 وولٹ والی لوپ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ہم اس طرح چیک کر رہے ہیں اے سی پر 220 پر، تو اس میں انورٹر والی جو پوائنٹ ہے یہاں پر وولٹ نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں پر وولٹ نہیں ہوگی، اور چارجنگ والی پر وولٹ آنے چاہیے، تب یہ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس میں یہ آخری جو ہے یہ چارجنگ والا پوائنٹ ہے، اس پر وولٹ آنے چاہیے، اور یہاں پر 140 والی ہماری ٹرانسفارمر والی لوپ لگے گی۔ تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میٹر کے ساتھ آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ کہاں پر وولٹ آ رہے ہیں اور کہاں پر وولٹ نہیں آ رہے۔ یہ میٹر کو ہم نے سلیکٹ کر دیا 600 وولٹ اے سی پر، کیونکہ نیچے اس کا 200 وولٹ والا ہے، تو 600 پر میں نے رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی، یہ نیچے سے ملے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسا کریں گے، یہ دوسرے پر میں نے نیگیٹو رکھ دیا، اور یہ جو لال والی پراب ہے وہ میں نے چارجنگ والی پر رکھی ہے، تو 240 وولٹ آ رہے ہیں، کیونکہ ٹرانسفارمر نہیں لگا ہوا، ہماری بجلی یہاں پر شاپ میں ذرا تیز آ رہی ہے، 220 کے بجائے 240 وولٹ آ رہی ہے، تو یہاں پر بھی 240 آؤٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دوسرے پوائنٹوں پر کتنا آ رہا ہے۔ یہاں پر آ گیا جی، آپ کو اتنے تک امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں جی، وہ نیگیٹو والی میں نے ادھر رکھ دی ہے، اور اب دیکھیں جی انورٹر پر بالکل وولٹ نہیں ہے، یہ جو تھوڑا میٹر بتا رہا ہے یہ میٹر پر وولٹ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چارجنگ والے پر آ رہے ہیں، آپ دیکھیں جی چارجنگ والے پر وولٹ آ رہے ہیں، جبکہ انورٹر والا جو ہے یہ مین والی ہے جو ہم نے اس کو دی ہوئی ہے، ادھر بھی وولٹ ہیں، جتنے دیے ہوئے ہیں اتنے چارجنگ پر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ سرکٹ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو فٹ بھی کر سکتے ہیں، ادھر دیکھیں انڈیکیٹر بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا سرکٹ اوکے ہو گیا، چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت